میں بالکل بھی بیرسٹر سیف کی غلط بیانی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتی. وہ ایم کیو ایم میں تھے, شاید ابھی تک ان کا ایم کیو ایم والی چیز نہیں ختم ہوئی. ایم کیو ایم کو پہلے قلعدم قرار دیں نا, پی ٹی ایم کو کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان نے تو ڈی چوک پہ پہنچنے کا کہا تھا. جی, علی امین گنڈاپور کس کے کہنے پر کے پی کے ہاؤس گئے؟ کیا ایک منٹ کس کے کہنے پہ گئے کے پی کے ہاؤس؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ, وہ کہہ رہے میں چائے شائے پینے چلا گیا تھا. چائے پینے وہ کارکنان وہاں پر موجود تھے, وہ شیل کھا رہے تھے اور چائے شائے پینے کے لیے آپ کے پی کے ہاؤس گئے تھے. کیوں گئے تھے, کس کے کہنے پہ؟ اس سوال کا جواب آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ سے لینے کی کوشش کی؟ جی بالکل. آپ کی پارٹی کا ترجمان ہے؟ نہیں, میری پارٹی کا بالکل ترجمان نہیں. ہوگا میرا ترجمان نہیں ہے. کہ شاندانہ گلزار صاحبہ بھی موجود ہے ہمارے ساتھ. شاندانہ گلزار صاحبہ, یہ بتائے گا کہ ایک تو پشتون جرگہ ہو رہا تھا, پہلے پولیس کی جانب سے اٹیکس کیے جا رہے تھے, تو سہیل افریدی ایک ایم پی اے آپ کا, انہوں نے کہا کہ کوئی اٹیک کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف کا ایک بیان آیا, اس نے کہا کہ جی قلعدم جماعت ہے, ٹھیک ہے, تو قلعدم کام کرے گی, ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے ایکٹیویٹیز کے لیے. اس کے اوپر بھی ریئیکشن آ گیا جی پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس کا. پھر جی وزیر اعلیٰ صاحب ہوش میں آ گئے ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب, پہلے اس کا کوئی بیان نہیں آیا تھا. اس کے بعد پھر 3 بندے بھی وہاں پہ مر گئے, کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی چلی گئی. تو پہلے سے ہی چلے جاتے ہیں نا میم. بہت سارے سوال ہیں جی, میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو سٹریم لائن کروں. پہلی بات, سہیل افریدی صاحب اسی علاقے کے ایم پی اے ہیں, اور جب وہ گئے تھے ان کو غلط انفارمیشن دی گئی تھی. دوسری بات, اس کے بعد انہوں نے ریجوائنڈر پبلش کر دیا. میں خود اس علاقے سے میرا ٹچ ہوتا ہے ہلکا, وہ جہاں ختم ہوتا ہے خیبر, وہاں سے میرا سٹارٹ ہوتا ہے پشاور. بہت ظلم کیا گیا, 3 نہتوں پہ فائرنگ کی گئی. ایک پرسنل لڑائی ہوئی اس علاقے کے ملک کے پولیس سے. پہلے بورڈ کھینچے گئے, پھر تو میں ہوئی, پھر دھکے ایک دوسرے کو. پی ٹی ایم والے تو مار کھاتے ہیں, ایم کیو ایم والے تو مار کھلاتے تھے, بوریاں بھرتے تھے. عجیب بات کرتے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد سے, میں تو ان کو بھائی بولتی تھی, اب میں نے ان سے بات کو مارے گئے. ہوائی فائر پولیس نے کی, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ گولیاں کسی اور نے چلائی ہیں. اینڈ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, لیکن کیونکہ یہ زیر انویسٹیگیشن ہے تو میں سے زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتی. جب میں وہاں جنازے پہ گئی, نوجوانوں نے مجھ سے ایک بات کہی, کہتے ہیں میڈم ہم سے ہماری معدنیات کیوں چھینی جاتی ہیں؟ آپ کو ہم سے لیتھیم خریدنا ہے, تانبا خریدنا ہے, جو خریدنا ہے خریدیں, ہماری زمینیں, ہمارے پہاڑ, جو چاہیے لے لو. آپ لوگوں نے ہمیں مار کے ہماری زمینوں کیوں لینی ہے؟ مین ایشو معدنیات کا ہے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, اور کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم عمران خان کے ذریعے کے ساتھ, پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک پاکستان, واحد پاکستان, اور اس کے علاوہ لیفٹ اور رائٹ کو جائے گا اس سے ہم بات بھی نہیں کریں گے. لیکن ایک انسانی ہمدردی, پاکستانی بچوں کا خون بنوں میں بھی گرا تھا, پشاور میں بھی گرا ہے, کرم میں بھی گرتا ہے. وہاں انہوں نے شیعہ سنی لڑائی شروع کروا دی. خدا کا خوف کریں, فلسطین اور لبنان اپنے پاکستان میں بنانا ہے, نہیں ہونے دیں گے. ہم بات کریں گے اپنے بچوں سے. بچہ غلط بھی ہو تو ماں باپ اس کو معاف کرتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور یہ نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے کہ ہاتھوں پہ فائرنگ کرتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ رہی بات ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی, پی ٹی ایم والے تو مار کھاتے ہیں, ایم کیو ایم والے تو مار کھلاتے تھے, بوریاں بھرتے تھے. عجیب بات کرتے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد سے, میں تو ان کو بھائی بولتی تھی, اب میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا. آپ کی پارٹی کا ترجمان ہے؟ نہیں, میری پارٹی کا بالکل ترجمان نہیں. ہوگا میرا ترجمان نہیں ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, ایک مسلمان ہوں, پختون ہوں. دفع کرے میں نے کو, مجھے بولنے کا حق ہے. مجھے آئین نے اجازت دی ہے بولنے کی, اور یہ ایم کیو ایم کا حصہ تھا. اگر یہ آگے پی ٹی آئی میں تو اپنا رویہ ان کو بدلنا پڑے گا. ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں. عمران خان جو کہے گا وہ ہماری باٹم لائن ہے. پولیٹیکل کمیٹی نے اعلامیہ اشاعہ کیا, اور پولیٹیکل کمیٹی نے بولا کہ ہم پی ٹی ایم کے ساتھ اس دکھ بھرے واقعے میں کھڑے ہیں. نہیں کر سکتے وہ اس کو کانٹرڈکٹ. وہ بے شک کے پی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہوں گے, وہ عمران خان کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. اچھا, علی امین گنڈاپور صاحب کو ہم نے دیکھا, وہ کہہ رہا ہے ڈی پی او صاحب آ کے کہتے ہیں کہ میرا نام نہ لو, اگر میرا نام آپ لوگے تو میری نوکری جائے گی. وزیر اعلیٰ میں ہوں, ٹھیک ہے. ادھر جرگے پہ جا کے پولیس اٹیک کرتی ہے, پولیس آتی ہے وزیر اعلیٰ کے انڈر. ہاں, پھر بھی پولیس جاتی ہے نا, وہ حکومت کے آرڈر کے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ اب سوال سب سے اہم یہ ہے میم کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں چلا سکتے تو پیچھے ہٹ کے کسی اور کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں, میں اتنی سینئر نہیں ہوں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ سی ایم کون ہوگا, پی ایم کون ہوگا. میں صرف آپ کو اپنی رائے تو دے سمپل بات بتا سکتی ہوں. نمبر 1, 2017 میں ہم نے ہی یہ غلطی کی تھی کہ ہم نے آئی جی صاحب کو ڈسپوزل آف فیڈرل گورنمنٹ کر دیا, ایک ثبوت دینے کے لیے کہ ہم نان پولیٹیکل پولیس چاہتے, اے پولیٹیکل پولیس. وہ فیصلہ الحمدللہ سے 4 دن پہلے ریورس کر دیا کے پی کابینہ نے کہ یہ پولیس تو اس سے بھی زیادہ پولیٹیکل ہوگی جتنی ہم سمجھتے تھے.
بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ سی ایم سے پوچھے بغیر آپ کسی کو اٹیک کریں گے؟ کس کھاتے میں؟ لوگوں کے گھروں پہ آپ چھاپے مار رہے ہیں، سی ایم پھر کچھ بھی نہیں ہے، آئی جی سب کچھ ہے، پھر آئی جی کو بٹھا دے سی ایم کی سیٹ پہ، پھر بات ہی ختم، پھر تو حکومت ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی او نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ سوچیں یہ رانا ثنا جب انٹیریئر منسٹر تھا پی ڈی ایم کا، منسٹر تو خیر نہیں تھا، چور ہیں، اس نے کہا تھا کہ آئی جی صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کہاں رہتے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب آپ کے بچوں کے اسکولوں کا ہمیں پتہ ہے، فلانے ڈی سی صاحب آپ کی بیوی کہاں جاتی وہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ اس طرح کی ننگی تھریٹس لوگوں کو دیں گے تو وہ ڈریں گے نہیں؟ انسان ہے، مشینیں تو نہیں ہے نا، سب کے خاندان ہے، سب کے بچے، اور ہر بندہ سیاسی تھوڑی ہوتا ہے، ہر کسی کو جان پیاری، عزت پیاری، مال پیارا ہے۔ کب تک یہ چلے گا اس ملک میں؟ بیڑا غرق کر دیا۔ علی امین گنڈاپور، ایک سوال میں اور علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کہانی سنائی اپنے بارے میں، جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جی میں ادھر سے آیا اور میں نے گاڑی پہ پتھر مارا، اور یہ ایک لمبی کہانی آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کہانی پہ آپ کو یقین ہے؟ دیکھو بیٹا، اس وقت جو اصلی کہانی ہے وہ 3 پوائنٹس کی، پھر میں علی امین پہ آتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کس قانون کے تحت، کس قاعدے کے تحت کے پی ہاؤس کو سیل کرتی ہے؟ وہ کے پی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ دوسری بات، جس دن سیل کر دیا ماڑا چھوڑو نا، عدالت نے کیا۔ ہاں، پشاور میں میرا شہر، میرا گاؤں، میرا قصبہ، میں بازار میں نکلی ہوں گیس ماسک خریدنے کے لیے، مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں نے شیلنگ کرنی ہے، ہر جگہ ایف آئی اے کھڑی ہے، ایم آئی والے کھڑے ہیں، میڈم یہ آپ نہیں خرید سکتی، جائیں۔ کیوں نہیں خرید سکتی؟ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ کب سے میرے بھائی بازار ہمارے فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ تیسری بات، چھاپے مارے جا رہے ہیں کے پی کے اندر، یہ پتہ نہیں کون نامعلوم افراد ہے، ہمارے جو ایم این ایز پنجاب کے ان پرٹیکولر سینیٹرز جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں ان کی عورتوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کس قانون میں، کس قاعدے میں؟ اصل گیم یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹس کو سلب کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ جو بلاول اور مریم کی ترامیم آ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ لوگ سانس نہ لیں، لوگ زندہ نہ ہیں، لوگوں کے گھر نہ ہو، لوگوں کے خاندان نہ ہو، بس یہ لوگ ہم پہ براج مان رہے ہیں۔ کون یہ ظلم مانے گا؟ کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ بچے، یہ بات عمران خان سے، پی ٹی آئی سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ یہ بات اب پاکستان کی سروائیول کی ہے کہ پاکستان سروائیو کرے گا کہ بھٹو زرداری خاندان سروائیو کرے گا۔ میم تو پھر عمران خان کی بات ہے تو لاسٹ سوال لیجئے گا، پھر لاسٹ سوال لیجئے گا۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، لوگ بھی وہ پوچھ رہے ہیں، تو اسی لیے میں یہ سوالات آپ سے کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جواب مل جائے، کچھ نہ کچھ وہ بھی مطمئن ہو سکے۔ اگر بات عمران خان کی ہے تو عمران خان نے تو ڈی چوک پہ پہنچنے کا کہا تھا۔ علی امین گنڈاپور کس کے کہنے پر کے پی کے ہاؤس گئے؟ کیا ایک منٹ کس کے کہنے پہ گئے کے پی کے ہاؤس؟ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، وہ کہہ رہے میں چائے پینے چلا گیا تھا، چائے پینے، وہ کارکنان وہاں پر موجود تھے، وہ شیل کھا رہے تھے اور چائے پینے کے لیے آپ کے پی کے ہاؤس گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس کے کہنے پہ؟ اس سوال کا جواب آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ سے لینے کی کوشش کی؟ جی بالکل، ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ہم تو آرڈنری ایم این ایز ہیں، نہ میں کور کمیٹی میں، نہ پولیٹیکل کمیٹی میں، بٹ پوچھا ہم نے ضرور ہے، جواب ابھی تک نہیں ملا۔ بٹ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ یہ علی امین پہ فوکس کرنا، ہمیں خان صاحب نے جیل میں ایک بات سکھائی تھی کہ جب آپ دیکھیں کہ میڈیا میں ڈسٹریکشن کریٹ ہو رہی ہے، آج کل علی امین پہ فوکس ہے، کچھ دن پہلے مجھ پہ شہریار پہ تھا، شیر افضل پہ تھا، علی محمد پہ تھا، مین ایشو سے فوکس ہٹانا ہوتا ہے، وچ از عمران خان سیفٹی اینڈ پاکستانز لانجیوٹی۔ پاکستان نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اور ایک بات بیٹا بتا دو جو کوئی بات نہیں کر رہا، عمران خان کی بہنیں اس وقت وہ کیوں جیل میں ہیں؟ نہ ہاتھ میں چابی، نہ ٹیلی فون، نہ بٹوا، لیکن ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ بارود، جو بھی مجھے اردو میں نہیں آتا، بم شم ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، جو بم پھاڑ رہے ہیں، جو کے پی کے میں خون کے دریا بہا رہے، بلوچستان میں لوگوں کو مار رہے، ان کے پیچھے گھومو نا فارغ لوگوں۔ آپ لوگوں کو خان اور خان کی بہنیں نظر آتی ہیں؟ مطلب یہ کیا طریقہ ہوا بچے؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو بندہ عمران خان کی ایک بال کو بھی نقصان پہنچائے گا نا، وہ ڈیلیبریٹلی چاہتا ہے پاکستان میں آگ لگے، بنگلہ دیش والی تکلیف ہمیں ہو، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ صرف ہم سیکھ چکے ہیں، یہ جنرل ضیاء کا بدمانہ نہیں ہے، جنرل نیازی کا۔ ہم وطن کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ عمران خان کے لیے ہم سر پہ کفن باندھ کے آتے ہیں، چاہے وکیل ہو، چاہے ایم این ہو، چاہے ورکر ہو، کیونکہ وہ بندہ پاکستان کا محب وطن ہے، وہ نہیں چاہتا۔ اس نے کیوں کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، پرائی جنگوں میں ہم نے نہیں جانا۔ یوکرین سے ہمارا کیا لینا دینا، ایران افغانستان سے ہمارا کیا لینا، ہم تو پہلے تھک گئے ہیں کشمیر کی وجہ سے، اللہ ان کو جلدی آزادی دے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا قربانیاں دے دے کے۔ دنیا نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ انڈیا کو پیسے دے رہے تھے، یوکرین کو دے رہے، اسرائیل کو دے رہے، شیطانوں کو دیتے، ہمیں نہیں دیتے، تو ہمیں کیا صلاح ملتا پھر ان کے چمچے مارنے کا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔